بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسلیم احمد صابری حاضر خدمت ہے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 کے گرینڈ فائنل میں، اور چہرے کی مسکراہٹ میری، آپ کی، ججز کی، پارٹیسپینٹس کی، تمام ٹیم کی، ہم سب کی اور آپ کی بھی یہ بتا رہی ہے کہ وہ لمحہ آن پہنچا جس کا انتظار تھا۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 اس ماہ ربیع النور میں ایک مرتبہ پھر مرحبا یا مصطفیٰ کا یہ سیزن پیش کیا گیا، اور آج 4 پارٹیسپینٹس پہنچ چکے ہیں اپنی آخری منزل، اپنے آخری پڑاؤ پر۔ یہاں فیصلہ ہوگا کہ فاتح کون ہے۔ آقا علیہ السلام کی مدح سرائی سے ہم آقا کی مدح بیان نہیں کرتے، آقا علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو بلندی نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم در حقیقت آقا کی شان کی بات کر کے، ان کے حسن و جمال کا تذکرہ کر کے، ان کی زلف و رخسار کا تذکرہ کر کے، ان کے علم و کمال کا تذکرہ کر کے، آپ کی سیرت بیان کر کے، اور پھر آپ کے دیار کا تذکرہ کر کے، اس میں آنے کی تمنا، التجا، استغاثہ پیش کر کے، در حقیقت ہم اپنی زبانوں کو شان عطا کرتے ہیں، اپنے آپ کو عزتیں عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جو 24 پارٹیسپینٹس پاکستان کے مختلف خطوں سے ARY کی ٹیم نے چنے، اور یہاں اس منچ پر آ کر بیٹھے، اس پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھے، نعت پڑھی، اور اب ان 24 میں سے 20 ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لیکن بہت کچھ سیکھ کر گئے ہیں۔ وہ لوگ بھی جو کیمرے کے اس پار اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، جہاں ایک طرف انہیں یہ نعتیں سن کر روح کی سرشاری، یہ نعتیں ان کی روح کی سرشاری کا باعث بنی ہوں گی، وہیں پر تربیت کا سامان بھی ہوا ہوگا۔ آج گرینڈ فائنل ہے، آج مقابلہ ہے آخری، اور پتہ چل جائے گا کہ فاتح کون ہوگا، وہ ایک خوش نصیب کون ہوگا جو سیزن 6 کا فاتح کہلائے گا۔ ARY QTV کی جانب سے، مختلف لوگوں کی جانب سے، تمام فائنلسٹ کے لیے کچھ نہ کچھ پرائزز ہیں، ایوارڈز ہیں، جن کا تذکرہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ایوارڈز کے پاس ہوں اس وقت، تحائف کے پاس، اور یہ لسٹ ہے ان ایوارڈز کی کہ جو آج پارٹیسپینٹس کے لیے خاص طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، یہ صرف حوصلہ افزائی ہے، یہ انعام ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی تعریف و توصیف کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے لیے یہ تحائف انہیں پیش کر رہے ہیں۔ فرسٹ آنے والے کے لیے، آج کے فاتح کے لیے، سیزن 6 کے فاتح کے لیے، الوفا ٹورز اینڈ ٹریولز اینڈ عمرہ سروسز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ ہے۔ پھر سپر سٹار موٹر بائک والوں کی جانب سے سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والوں کے لیے موٹر بائکس کا تحفہ ہے۔ اطہر ایسوسی ایٹس کی جانب سے فرسٹ اور سیکنڈ آنے والے کے لیے کیش پرائزز ہیں۔ پھر صاحبزادہ والا شان، صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان، سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کی جانب سے تمام 4 فائنلسٹ کے لیے کیش پرائزز ہیں۔ شیخ فاضل حضور خواجہ صوفی اللہ داد، عظیم صوفی بزرگ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ خواجہ نور محمد سہو صاحب، جو خصوصی معاون بھی ہیں چیف منسٹر پنجاب کے، ان کی جانب سے بھی تمام 4 فائنلسٹ کے لیے کیش پرائزز ہیں۔ پھر ہوم اپلائنسز کا تحفہ ہے حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے، جن کی خاص توجہ اور دلچسپی کی وجہ سے اس مقابلے کا، مرحبا یا مصطفیٰ کا آغاز ہوا اور اس نے اپنی منازل طے کی ہیں۔ ان کی جانب سے 4 فائنلسٹ کے لیے ہوم اپلائنسز ہیں۔ اور پھر یہ ایوارڈ جو حاجی عبدالرزاق ایوارڈ، جس کا اجرا پچھلے سال ماہ ربیع النور کی مقدس ساعتوں میں کیا گیا تھا، ان کی جانب سے، یہ ARY فیملی کی جانب سے 4 فائنلسٹ کے لیے، ججز حضرات کے لیے
یہ ایوارڈ بھی حاجی عبدالرزاق ایوارڈ اس بار بھی مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام ججز کے لیے جو بھی پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں ان معزز مہمانوں کے لیے حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے گفٹس ہیں، ہوم اپلائنسز کے تحائف ہیں، ان کو بھی پیش کیے جائیں گے۔ میں ججز حضرات کا تعارف آپ سے کرانا چاہتا ہوں جو آج معزز ججز حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج محمد شہباز قمر فریدی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہباز بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم۔ آج وہ گھڑی آ گئی، فائنل ہے اور ایک کا چناؤ ہونا ہے۔ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں آج نچوڑ ہے، یہ چاروں میں سے اب ایک نے سلیکٹ ہونا ہے، اور یقیناً مجھے امید ہے کہ یقیناً پوری بھرپور تیاری سے آئے ہیں۔ انشاءاللہ لطف آئے گا، ان کے لیے دعائیں ہماری ساتھ۔ بہت شکریہ۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہم سب کے محبوب الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شاہ جی فائنل آ گیا اور آپ نے تقریباً تمام، بلکہ تقریباً نہیں یقیناً تمام 5 پچھلے سیزن میں بھی اور چھٹے سیزن میں بھی آپ جج کے طور پر یہاں تشریف فرما ہے۔ کیسا دیکھ رہے ہیں اس بار جو بچے آئے ہیں اس میں کچھ فرق ہے؟ کل کے سیمی فائنل کے بعد آج فائنل سننے کا موقع ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ جو شرکاء ہیں مقابلے کے انہوں نے پوری تیاری کی ہوگی اور اچھی نعتیں اور اچھا صوفیانہ کلام سننے کو میسر آئے گا انشاءاللہ۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ہم سب کے محبوب، ہم سب کے سروں کا تاج، قاری وحید ظفر قاسمی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں اس فائنل کو؟ بڑا مقابلہ ہے ماشاءاللہ جی، یہ اتنے مراحل طے کر کے ماشاءاللہ یہ بچے یہاں تک پہنچے ہیں، اور 4 بچوں کا آج مقابلہ ہوگا ماشاءاللہ سے، تو سارے مراحل طے کر کے یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جو بچے اس میں رہ گئے ہیں، جو نہیں آ سکے، یہاں تک نہیں پہنچ سکے، ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ان کے لیے تو سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ اللہ کے حبیب کا نام لے رہے ہیں۔ اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ بالکل، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو جو بچے رہ جاتے ہیں ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اور محنت کرنی چاہیے یقیناً۔ تو انشاءاللہ آج کا جو یہ چاروں میں مقابلہ ہوگا انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں ثناگو الحاج سرور حسین نقشبندی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرور بھائی کوئی مشورہ آپ کا ان چاروں کے لیے؟ مشورہ ان کے لیے بس یہی ہے کہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جو صلاحیت اللہ نے ان کو دی ہے اس کا اظہار اپنے پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کریں، اور یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو بالکل آپ یہ سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کا چھن کے جو ایک ٹیلنٹ ہے وہ اس مقابلے میں آتا ہے، اور یہ ٹرینڈ سیٹر مقابلہ ہے اور اس کا آج فائنل ہے، اور الحمدللہ ہمیں بہت اچھا سننے کو انشاءاللہ آج ملے گا انشاءاللہ۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں سید زبیب مسعود شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی آپ نے مقابلے بہت حصہ لیا، ویسے تو سب نے ہی لیا ہے اور سب اس منزل سے گزر کر ثنا خواں بنے ہیں، کوئی مشورہ ان کے لیے، چاروں کے لیے؟ تسلیم بھائی، میں ان چاروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خوانوں کو مشورہ دوں گا کہ آج کا دن آپ کے لیے بہت یادگار دن ہے۔ آج کے دن آپ نے یہاں جو آپ کو 3-4 منٹ ملنے ہیں، ان 3-4 منٹ کو ایسا یادگار بنائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس قدر محب ہو کے کیفیت کے ساتھ پڑھیے کہ نہ صرف ہمیں بلکہ دنیا بھر میں یہ مقابلہ جو دیکھا جا رہا ہے سب کو یہ یاد رہ جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مقابلے کا آغاز تمام ججز، معزز ججز حضرات کی اجازت سے، اور گرینڈ فائنل کے پہلے پارٹیسپنٹ فیصل آباد سے عاصم علی جماعتی۔ افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے، آیا مدینہ آیا
मचल रसूल पाक ने रखे जहाँ कदम मेरे रसूल पाक ने रखे जहाँ कदम जन्नत जगह वो बन गई पत्थर पिघल गए जन्नत जगह वो बन गई पत्थर पिघल गए आया मदीना याद तो अरमान मचल गए नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब ओ इत्थां मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब हो इत्थां मैं मुठड़ी नित जान बलब तती थी जोग चौधार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा ओ सुंज बार ते शहर बाजार फिरा सुंज बार ते शहर बाजार फिरा मता यार मिलम कई सांग सबब हो इत्थां मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब हो इत्थां मैं मुठड़ी
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عاصم علی جماعتی، شہباز بھائی کیا کہیں گے عاصم علی جماعتی کے لیے؟ عاصم علی جماعتی صاحب کا ماشاءاللہ بڑا پختہ آواز ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، لیکن آج ان کی تیاری نظر نہیں آئی مجھے جیسے تیاری ہونی چاہیے تھی. کلام بھی جو ہے نعت کا جو پڑھا انہوں نے سائم چشتی صاحب کا، اس میں بھی ایک تو اوور جگہ لگائی ہیں اور جہاں الفاظوں کی بول بانٹ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی. اور کافی میں بھی آ کے جب خواجہ صاحب کی پڑھی ہے تو صحیح طریقے سے سٹارٹ بھی نہیں لیا انہوں نے اور وہاں سے بھی بے سرے ہوئے ہیں اور کوئی جیسے ہونے چاہیے تھی. ماشاءاللہ آپ اتنا پچھلے جتنے پیچھے آپ پڑھتے آئے ہیں بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے، بڑا مزہ دیا آپ نے، لیکن آج تھوڑا سا آپ پریشر لے گئے، پتہ نہیں کیا. بہرحال میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جی شاہ جی. عاصم علی جماعتی صاحب نے اچھا پڑھا. میرا خیال ہے کہ یہ پڑھتے وقت آواز کا استعمال زیادہ تر ناک میں کرتے ہیں، جو مجھے محسوس ہوا، ہو سکتا ہے کہ دوسرے ججوں کو نہ محسوس ہو. اور تلفظ کی غلطیاں نعت کے اندر انہوں نے کی. قدم کو انہوں نے چھوٹے کاف سے پڑھا قدم. اور جو صوفیانہ کلام میں جب یہ راگ آلاپ رہے تھے تو اس راگ میں یہ 2-3 دفعہ بے سرے ہوئے. بہرحال مجموعی طور پہ اچھی کارکردگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں ان کے لیے. ٹھیک جی. قاری صاحب عاصم کے لیے میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے جب شروع کیا نا تو اس میں افسانہ حیات یہ بالکل پورا ناک میں انہوں نے ادا کیا جی. اور اس کے بعد پھر ضرورت سے زیادہ مرکیاں انہوں نے لی ہیں جو نہیں لینی چاہیے، اور کم سے کم ہوں اور اچھی ہوں، پختہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک. بہرحال ان کی آواز ماشاءاللہ بہت پختہ ہے، اگر اس سے یہ فائدہ اٹھائیں تو یہ بہت اچھے نعت بن سکتے ہیں. ٹھیک جی. سرور بھائی بہت سی دعائیں ہیں عاصم علی جماعتی صاحب کے لیے، اور بہت اچھا انہوں نے فیل کے ساتھ، مجھے محسوس ہوا ہے کہ فیل کے ساتھ پڑھا ہے. چند ایک غلطیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور کچھ ہمارے پاس بھی نوٹ ہیں. چونکہ یہ فائنل ہے تو اس میں ہم مائنر جو چیزیں ہیں ان کو اتنا زیادہ نہیں دیکھ رہے، اور بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. جی. زبیب بھائی عاصم علی جماعتی نے پچھلے راؤنڈ میں جب پڑھا، دونوں کلام پڑھے، نعت بھی پڑھی، عارفانہ کلام بھی پڑھا، تو نعت آپ نے بہت نیچے سر میں شروع کی جس کی وجہ سے بھرپور فورس کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکے. اور آج ہوا یہ کہ آپ اس کے اپوزٹ یعنی کہ سر آپ کا اونچا لگ گیا، جس کی وجہ سے انترے جس طرح مطلب سافٹنیس کے ساتھ آنے چاہیے تھے نہیں آئے، خراش بھی آتی رہی بار بار. بہرحال آپ کی آواز بے مثال ہے ماشاءاللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ. آئیے عاصم علی جماعتی اور اگلے پارٹیسپینٹ ہیں لاہور سے محمد دانیال. مجھ کو بھی کاش جلوائے خضرا دکھائی دے، بے نور آنکھ سے بھی اجالا دکھائی دے.
थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए, थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए, बस एक झलक हुजूर का रोज़ा दिखाई दे, बेनूर मैनू कावे जान मुहाले, मैनू 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 कावे जान मुहाले, मेरा रांझण मेरे नाले, मैनू कावे जान मुहाले, मेरा रांझण मेरे नाले, आज़म सोम सलात भी भुल गई, आज़म सोम सलात भी भुल गई, नाम भी भुल गया ते ज़ात भी भुल गई, अख लड़ गई रांझण नाल, मेरा रांझण मेरे नाल, मैनू कावे जान मुहाले, मेरा रांझण मेरे नाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ज़बी भाई, मोहम्मद दानियाल। तस्लीम भाई, आपने जब इब्तिदा में मुझे कहा कि कोई मशवरा दीजिए, तो मैंने एक बात की थी कि ऐसे पढ़िए, इस तरह महव होके पढ़िए, कैफियत के साथ पढ़िए कि वाक़तन ऐसे ही लगे कि जैसे हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हैं। और इस बच्चे ने वाक़तन उसी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद भी महव होके पढ़ा और हमें भी उसी कैफियत से सरशार कर दिया। लेकिन चूँकि ये मुकाबला है तो कैफियत तो अपनी जगह, लेकिन जो गलती हुई वो भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। बेटा, आलाप हद से ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है आपको, इतना लंबा आलाप। तो एक ये बात है, और दूसरा आज़म सौम सलात भी भूल गई।
نام بھی بھول گیا تے ذات بھی بھول گئی. ٹھیک ہے, پروننسیشن کا تھوڑا سا تھا, باقی اوورال بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. جی سرور بھائی کیا کہیں گے دانیال کے لیے؟ میں دانیال کے لیے اقبال کا مصرع ہدیہ کروں گا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. واہ, اتنا خوب اس نے پڑھا ہے, اتنا ڈوب کے پڑھا ہے, اتنی محویت سے پڑھا ہے. صوفیانہ کلام بھی اور نعت بھی جس کیفیت کی تھی اسی التجائیہ رنگ کو اس نے طاری کر کے فریاد کی جو کیفیت اس کلام کے اندر تھی اس کو اس نے اپنے انداز سے بھی اس کو ظاہر کیا ہے. اور باقی دونوں چیزیں جو میں نے بھی نوٹ کی وہ زبی بھائی نے اس کا ذکر کر دیا ہے. بہت خوب پڑھا ہے, بہت سی دعائیں. جی قاری صاحب کیا کہیں گے دانیال کے لیے؟ دانیال کے لیے میں کہوں گا کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھا ہے. بڑی پیاری ان کی آواز ہے اور فری ہو کے پڑھتے ہیں, بالکل فریلی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے منہمک ہو کے پڑھتے ہیں اور بڑا اس کو فیل کر کے پڑھتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے ہمیں بھی اس سحر میں مبتلا کر دیا تھا. واہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے. ایک میں ضرور کہنا چاہوں گا, بینائی انہوں نے جو کہا نا, بینائی وہ ذرا زیادہ لمبا کر دیتے ہیں. بینائی اتنا لمبا نہیں, بینائی آپ اس طرح سے کہیے, بینائی. ٹھیک ہے, تو بہرحال ماشاءاللہ اوور آل انہوں نے بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھا ہے ماشاءاللہ. جی شاہ جی. دانیال نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. سب حضرات نے ان کی تعریف کی, جتنی چیزیں حضرات ہیں. لیکن سیمی فائنل میں انہوں نے چونکہ راگوں کا جو آلاپ تھا وہ کم رکھا تھا, تو وہاں ان کی بھرپور جو تھی وہ کارکردگی تھی. تو یہاں غیر ضروری طور پر انہوں نے راگ جو لاپے ہیں وہ کچھ کانوں کو بھلے نہیں لگے. بہرحال مجموعی طور پر بہت اچھی ان کی کارکردگی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے طور پر اچھی پرفارمنس کرنے کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. جی شہباز بھائی. دانیال صاحب نے اچھا پڑھا. جیسے زبیب بھائی نے فرمایا کہ الاپ ضرورت سے زیادہ کر لیا تھا اس نے, اس طرح جیسے نعت میں ہونا چاہیے تھا مجھے اتنا لطف نہیں آیا. لیکن آگے صوفیانہ رنگ میں آ کے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا انہوں نے, بہت مزہ آیا. اور نشاندہی بھائی سرور نے بھی کر دی بھل, وہ انہوں نے 3 دفعہ پل پڑھا ہے. بہرحال اللہ سلامت رکھے, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آمین. بہت شکریہ. آئیے دانیال, اگلے پارٹیسپینٹ ہیں لاہور سے شہزاد لیاقت. ہر وقت تصور میں, ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی اب در بدری اب در بدری ہے نا, غریب الوطنی ہے, ہر تصور میں
نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا نظروں کو جھکائے خاموش گزر جا بیتاب نگاہی بیتاب نگاہی یہاں ادبی ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہر وقت تصور میں وے مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے لوکاں بھانے میں کٹ دی تاند تیریاں یاداں دے پاواں وے لوکاں بھانے میں کٹ دی تاند تیریاں یاداں دے پاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی چرخے دی کوکر دے اولے چرخے دی کوکر دے اولے یاد تیری دا توں بابولے یاد تیری دا توں بابولے وے نما نما گیت چھیڑ کے تاند کت دی ہلار گاواں وے نما نما گیت چھیڑ کے تاند کت دی ہلار ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی شہباز بھائی کیا کہیں گے شہزاد لیاقت کے لیے؟ شہزاد صاحب ماشاءاللہ بڑی میٹھی آواز ہے ان کی، بڑا لطف آیا مجھے، لیکن نعت میں تیاری نہیں تھی آج ان کی، لیکن آگے خواجہ صاحب کی کافی میں جا کے لطف آیا ان کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی شاہ جی. شہزاد لیاقت صاحب نے میرے نزدیک نعت بھی بہت اچھی پڑھی، لیکن اگر یہ تھوڑا سا اپنے تلفظ کے اوپر توجہ فرمائیں، بیتاب نگاہی جو ہے وہ نگاہی انہوں نے صحیح طور پہ ادا نہیں کیا. یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس کی نشاندہی میں نے کی ہے. بہرحال مجموعی طور پہ بہت اچھی کارکردگی تھی، میرے نزدیک بہت اچھا پڑھا انہوں نے. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب.
माशाल्लाह हमारे मोहतरम शहजाद भाई ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है और बड़े इनकी आवाज़ में बड़ा सोज है, बड़ा अच्छा लगता है इनका पढ़ना। लेकिन अगर ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था इनको कि अगर ये अपने तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। जैसे इन्होंने कहा कि बेअदबी, तो बेअदबी एक साथ मिला के कहना है। ऐसे अगर आप कहेंगे बे फिर अदबी अलग हो जाएगा, मिला के कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बेअदबी ज़्यादा ठीक है। ठीक। और इसी तरह आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए लफ्ज़ों की अदायगी पर। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह। जी सरवर भाई। शहजाद लियाकत की आज की जो परफॉर्मेंस है, ये पूरे सीज़न 6 में जितनी दफ़ा भी उनको सुना है, आज इनकी परफॉर्मेंस वैसी है जैसी मैं चाहता था। आज इसने खुल के पढ़ा है, जम के पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा। मुकाबले के रंग को जैसे समझ गया ऐसे बिल्कुल। अब ये है कि फ़ाइनल में पहुंचकर ये अपनी पूरी जो है वो आबोताब में नज़र आया है। लफ्ज़ों की जो तरतीब है ये बहुत बुनियादी चीज़ होती है, जो पहले भी हम जिक्र करते रहे हैं, तो इख्तिसार से सिर्फ वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इन्होंने पढ़ा कि दर बदरी है ना गरीबुल वतनी है, दर बदरी है ना गरीबुल वतनी है। तो ये जो पॉज कहाँ पे देना है, लफ्ज़ को छोड़ना कहाँ पे है और किस लफ्ज़ को किसके साथ मिलाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पे थोड़ा सा अगर गौर कर लें तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जी ज़बीब भाई। शहजाद लियाकत से हमेशा ही हम बहुत तवक्को करते हैं कि ये बहुत बढ़कर आएंगे, बहुत खूब पढ़ेंगे। आज भी इन्होंने खूब पढ़ा, लेकिन आपसे पहले जिस तरह दानियाल ने हम सब ने पॉइंट आउट किया कि लंबा आलाप किया उन्होंने, और आपको सीखना चाहिए था कि सब ने ही ये बात की है कि आलाप लंबा हो गया, तो आपने भी छोटा आलाप नहीं किया। आपने 3 दफ़ा मतलब भरपूर सांस लेके आलाप लिए आपने, तो मुख्तसर आपको आलाप लेना चाहिए था। तलफ़्फ़ुज़ की भी गलती हुई। मेरी तवक्कुआत ज़ाती तौर पर आपसे बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हो। तो मेरे नज़दीक जिस तरह मतलब मैं मुतमईन होना चाहता था आपसे, उतना नहीं हो पाया आज। ठीक है, आइए शहजाद लियाकत। नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद वकास आसिफ आखिरी पार्टिसिपेंट मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के फ़ाइनल के भी और मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के भी आखिरी पार्टिसिपेंट हाफिज़ मोहम्मद वकास आसिफ सरगोदा से। दिल में उतरते हर्फ से दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा उसने सोत का ज़मज़म-ए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा
ज़मां तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से नगरी तो काबा निसारे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे काबे दा काबा काबे दा काबा खुद में डाया रे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे ए इश्क डाडा मरनो ना टलदा हर जाते अपनी मर्जी है चलदा सूली ते वेखी हाँ सूली ते वेखी मोहब्बतां दी ठारे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे। माशाअल्लाह हाफिज़ वकास आसिफ जी। ज़बी भाई क्या कहेंगे हाफिज़ वकास आसिफ के लिए? हाफिज़ वकास के लिए मुझे याद है कि इसे जजेस की स्टैंडिंग पोजीशन मिली थी और इससे भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज फाइनल का प्रेशर ले गई है और प्रेशर भी खूब लिया। वकास बेटा बहुत ज़्यादा जगह लेना, खूबसूरतियाँ पैदा करना, सिर्फ यही पढ़त नहीं होती। जब तक कैफियत शामिल ना हो, पूरी महवियत के साथ आप ना पढ़ें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप बहुत टैलेंटेड नात ख़ान हो और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, मेरा यकीन है कि आप आने वाले वक्त के एक बहुत बड़े नात ख़ां बनोगे। लेकिन आज जिस तरह आपको पढ़ना चाहिए था वैसा आप नहीं पढ़ सके। जी सरवर भाई। हाफिज़ वकास के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और जैसा अभी ज़िक्र किया ज़बी भाई ने कि उस दिन जिस फ़ील के साथ इन्होंने पढ़ा था और वो अभी तक उसकी जो कैफियत है वो अभी तक हमारे जहनों में जगमगा रही है और उसका हम लुत्फ़ ले रहे हैं। आज सुर भी इनका ऊंचा था और जिस फीलिंग के साथ ये पढ़ते हैं इनका एक ख़ासा हमने देखा पिछले प्रोग्रामों में। आज उतनी फ़ील नज़र नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छा आपने पढ़ा और वो जो कैफियत आपकी है जिसको आप फ़ील करके पढ़ते हैं, अगर उस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे तो जगह कहने से आप ये देखें कि वो जो कैफियत है वो जाती रहती है। आप जब ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कई दफ़ा बहुत कुछ दिखाने की कोशिश में जो आपकी असल रंग होता है वो जाता रहता है। सही। तो बहुत सी दुआएं आपकी। जी शहबाज भाई। माशाल्लाह हाफिज़ वकास साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। जो लास्ट टाइम पढ़ा था वैसा तो नहीं, लेकिन इसने नात को नात ही रखा और सूफियाना रंग को बहुत अच्छा पढ़ा। मैं तो मुतमिन हूँ इससे, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी शाह जी। हाफिज़ वकास साहब, मैं आपसे ख़ुद मुखातिब हूँ कि आपकी कोई पोजीशन आए या ना आए, आप नात पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला QTV के ज़रिए एक ऐसे नात खान को मंज़र आम पे ला रही है जिसको इंशाअल्लाह लोग बहुत देर तक सुनेंगे। माशाअल्लाह। मेरे नज़दीक आपने बहुत अच्छा पढ़ा। माशाअल्लाह। जी कारी साहब।
حافظ وقاص کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پڑھا تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ اس میں تھوڑی سی فیلنگ کی کمی مجھے لگی، فیل کر کے نہیں پڑھا انہوں نے۔ ویسے بہت اچھی ان کی آواز ہے، پڑھ اچھا رہے تھے، اور اتار چڑھاؤ بھی ان کے بہت اچھا ہے، اور تھوڑا سا صحیح ہے کہ تھوڑا سر بھی ان کا بعد میں اونچا ہو گیا تھا، اگر اس کو یہ کنٹرول کرتے تو بہت اچھا ہو جاتا۔ صحیح، بہت شکریہ ناظرین۔ چند ہی لمحات میں نتیجہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں تم چاروں پارٹیسپینٹس کو دعوت دوں گا تشریف لائیں۔ عاصم علی جماعتی فیصل آباد سے، محمد دانیال لاہور سے، شہزاد لیاقت لاہور سے، حافظ محمد وقاص آصف سرگودا سے ان کا تعلق۔ چاروں نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور یہ چاروں ہی فاتح ہیں یقیناً، لیکن مقابلے کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو ایک ہے جو آج کا فاتح ہوگا، اور اسی کو کہا جائے گا کہ یہ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 کا فاتح ہے۔ میں پانچوں ججز حضرات سے گزارش کروں گا تشریف لے آئیں۔ ججز حضرات تشریف لا چکے ہیں اور فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میں آج کے مہمان خصوصی معاون چیف منسٹر پنجاب برائے مذہبی امور و اوقاف قبلہ خواجہ نور محمد سعود صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں، اور ان کے دست مبارک سے ہی تمام پارٹیسپینٹس کو پرائزز اور ایوارڈز پیش کیے جائیں گے۔ آئیے خواجہ صاحب۔ ناظرین کرام، مقابلہ تو مقابلہ ہے، چاروں ہی بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، لیکن فیصلہ آج کی پڑھت پر ہوگا، آج کس طرح سے پرفارم کر پائے ہیں۔ یقیناً چاروں بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، اور ان میں سے ایسے 24 میں ایسے بہت سے پڑھنے والے تھے کہ جو یہاں اس مقابلے تک گرینڈ فائنل تک پہنچنے کے حقدار تھے، لیکن اس دن کیسا پڑا ہے فیصلہ اس پر ہونا ہے، اور ججز حضرات نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ایوارڈز، پرائزز میں ایک مرتبہ پھر اناؤنس کر دوں۔ فرسٹ پوزیشن کے لیے الوفا ٹورز اینڈ ٹریولز اینڈ عمرہ سروسز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ ہے۔ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن کے لیے سپر سٹار موٹر بائک کی جانب سے موٹر سائیکلز کا تحفہ ہے۔ اتھر ایسوسیٹس کی جانب سے کیش پرائزز ہیں فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے۔ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان کی جانب سے کیش پرائزز ہیں چاروں فائنلسٹ کے لیے۔ خواجہ نور محمد سعود صاحب کی جانب سے کیش پرائزز ہیں چاروں فائنلسٹ کے لیے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب کی جانب سے ہوم اپلائنسز ہیں چاروں پارٹیسپینٹس کے لیے بھی، اور تمام ججز حضرات جو یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ججز حضرات تشریف لاتے رہے ہیں ان کے لیے ہوم اپلائنسز ہیں۔ حاجی عبدالرزاق یعقوب اور ان کی فیملی کی جانب سے حاجی عبدالرزاق یعقوب ایوارڈ، جس کا اجرا پچھلے سیزن میں کیا گیا تھا مستقل، وہ اس بار بھی انشاءاللہ وہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ تو میں اب اناؤنس کر رہا ہوں چاروں پارٹیسپینٹ، عاصم علی جماعتی فیصل آباد سے، محمد دانیال لاہور سے، شہزاد لیاقت لاہور سے، حافظ محمد وقاص آصف سرگودا سے۔ چوتھا نمبر حاصل کیا ہے 94 پوائنٹس لے کر، بہت اچھا پڑھنے والا، لیکن یہاں ججز کو قائل کرنا یہاں کس طرح پڑھنا ہے یہ مقابلوں کے بعد سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت اچھا پڑھنے والا ہے۔ 94 پوائنٹس لے کر عاصم علی جماعتی فیصل آباد سے چوتھے نمبر حاصل کیا ہے۔ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، اس سے توقعات تھی کہ یہ پہلی 1-2 پوزیشنز میں ہوگا، لیکن فائنل میں پہنچا ہے، آج اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا۔ 114 پوائنٹس حافظ محمد وقاص آصف سرگودا سے، انہوں نے آج تیسری پوزیشن حاصل کی ہے، ان کو بھی بہت مبارکباد۔ رہ گئے 2 ثنا خاں، ان میں سے ایک فاتح ہے، ایک فاتح ہے جو سیزن 6 کا فاتح کہلائے گا،
127 پوائنٹس لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی ہے سیزن 6 کے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 کے فاتح ہیں محمد دانیال. بہت مبارک دانیال کو. 127 پوائنٹس حاصل کر کے دانیال نے پہلی پوزیشن حاصل کی اور 117 پوائنٹس کے ساتھ شہزاد لیاقت دوسرے نمبر پر ہیں. ان کو بھی بہت مبارکباد. یہ ثنا خان بھی بہت اچھا پڑھنے والا، لیکن مجھے لگا کہ اسے کچھ دیر سے سمجھ میں آیا کہ مقابلے میں مرحبا یا مصطفیٰ میں کس طرح سے پڑھنا ہے، اور فائنل میں یہ اپنی جھلک میں نظر آیا، اپنے رنگ میں نظر آیا، لیکن پھر بھی اس کو پہنچ نہیں پایا جو دوسری پوزیشن میں اس مقابلے میں پہنچنا چاہیے تھا، اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. میں چاروں پارٹیسپینٹس کو، چاروں فائنلسٹ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایوارڈز ہیں ان کے لیے. راج دلارے سبھی کے راج دلارے یا مصطفیٰ اہلا و سہلا مرحبا یا مجتبی اہلا و سہلا مرحبا. زندگی کا بہت بڑا اعزاز دانیال نے اس کم عمری میں پایا ہے. بہت مبارک. مرحبا یا مصطفیٰ. صدائے صلی علیہ ہے مزین عرش اولا ہے بہت نورانی فضا ہے. تمام پارٹیسپینٹس کا بہت شکریہ. تمام معزز ججز حضرات کا بہت شکریہ. تمام پروڈکشن ٹیم کا بہت شکریہ. اس خوبصورت پروگرام، اس کامیاب پروگرام کو مزید کامیاب بنانے میں ہر شخص نے آن دی کیمرہ، آف دی کیمرہ اپنا اپنا کردار ادا کیا. سب کو اوپر سے لے کر نیچے تک ہر شخص کو بہت بہت مبارکباد. سیزن 6 ختم ہوا، مدح باقی ہے. انشاءاللہ یہ مقابلہ ہم ہوں گے 60واں 600 سال. انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے. دعائیں ہیں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح کی جو فروغ ہے، جو ظاہری فروغ ہے، وہ ہوتا رہے. نعت خواں یہاں سے تربیت پاتے رہیں. تسلیم صابری کو اجازت دیجیے. مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 6 بڑے خوشی کے بھی لمحات ہیں اور دکھ کے بھی لمحات ہیں کہ آج آخری مقابلہ ہم آپ سے جدا ہو رہے ہیں. اتنی بلند آواز لگائیے کہ اگلے سال تک سماعتوں سے ٹکراتی رہے. محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر مرحبا یا مصطفیٰ.